بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق فوعدتکم واخلفتم موعدی الى آخر الآیہ. کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی دو گفتگو کا ذکر فرمایا. ایک گفتگو تو شیطان نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی جب کائنات ہی کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، یعنی کہ تخلیق کائنات ہی میں اس کا اعتراض ہو گیا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس امت کا دشمن بن کے ابھر کے آ گیا. کلام پاک میں جگہ جگہ پر اس کا ذکر ہے. بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ناپاک ارادوں کو اجاگر کیا اور ایک گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی اور ذکر فرمائی. وہ گفتگو اس وقت ہوگی جب تمام فیصلے ہو چکے ہوں گے، جنتی جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے اور جہنمی جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے. بس یہی ہم کو سمجھنا ہے کہ یہ جو دو گفتگو ہیں، ایک کائنات کے بننے سے پہلے اور ایک جب ساری کائنات ختم ہو جائے گی، ایک اس وقت. ان دونوں گفتگو سے، شیطان کی ان دونوں گفتگو سے ہم کیا سمجھیں، کتنا سمجھے ہیں، اور یہ جو بیچ کی چھوٹی سی زندگی ہے جو ایک اذان پر ختم ہو کر ایک جماعت پر ختم ہو جاتی ہے، اس کو سمجھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، بڑا مشہور واقعہ ہے، لیکن آج اس میں ہمیں کچھ اور باتیں غور خوض کر کے نکالنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو تمام ملائکہ کو حکم ہوا اس جدوری آدم کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور سجدہ کرنے کی کوئی وجہ ذکر نہیں فرمائی، صرف سجدہ کرو. وائے کچھ نہیں، کیوں کا مطلب ہی نہیں، کیونکہ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا عابد بنایا ہے، بندہ بنایا ہے، غلام بنایا ہے. تو غلام کے لیے مناسب نہیں کہ وہ سوال کرے کہ کیوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی وجہ بیان نہیں فرمائی، کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تو کلام پاک میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے. شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اس نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا. اور کیا کہا؟ دلیلیں قائم کرنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کے بنائے ہوئے اس مٹی کے انسان کو اس لیے سجدہ نہیں کرتا کیونکہ آپ مٹی سے بلند ہے، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا. آپ کتنی بھی طاقت لگا کے آسمان کی طرف مٹی کو پھینکیں، ایک نہ ایک لمحے میں اس کو زمین پر آ کے گرنا ہے. اور آگ کو آپ جب جلائیں گے تو کتنے بھی طاقت سے اس کو نیچے روکنے کی کوشش کریں وہ اوپر جائے گی. تو یہ اس نے اپنے دماغ میں، اپنے مائنڈ میں ایک عقلی دلیل پیش کی
اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. یہ فرسٹ کنورسیشن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگینسٹ آ کر شیطان نے یہ جو الفاظ نکالے اپنی زبان سے جس کی وجہ سے وہ مردود ہوا، یہ فرسٹ کنورسیشن ہے. اور اسی میں کائنات کی تخلیق سے پہلے آدم علیہ السلام ابھی دنیا میں آئے نہیں، زمین پہ اتارے نہیں گئے. اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے اس ارادے کو کلام پاک میں نقل فرمانے کے بعد کہا کہ اس کے ناپاک عزائم تم کو گمراہ کرنے کے لیے، تم کو جہنم میں پہنچانے کے لیے اسی وقت سے ہیں جس وقت سے تمہارے باپ آدم علیہ السلام دنیا میں آئے بھی نہیں تھے. کیا کہا اس نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک. ارے بھائی میں نے حکم کیا نا، تو وائی کا تو کوئی مطلب نہیں، سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میرا آرڈر تھا. یہ کہتا ہے انا خیر من، میں تو اس سے اچھا ہوں، کیوں سجدہ کروں؟ دلیل کیا بیان کرتا ہے؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ آپ نے اس کو تو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا. اب ظاہر میں کیسے سجدہ کروں گا؟ تو میں آ گئی. اس کے بعد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. کہ دفع ہو جائے یہاں سے، تیرے لیے یہ مناسب نہیں کہ ہمارے سامنے تکبر کرے، اور یاد رکھ کہ قیامت تک ذلیل ہو کر رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ڈرایا، اپنے قہر سے اس کو ڈرانے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ باز نہیں آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگا کہ اگر آپ مجھے مردود کر کے جنت سے نکالیں گے تو میں آپ کے بندوں کو، اگر آپ مجھے اجازت دیں، مجھے لمبی سی عمر دے دیں، تو میں آپ کے بندوں کو اس طرح سے ستاؤں گا، اس طرح سے پریشان کروں گا، اس طرح سے گناہ میں مبتلا کر دوں گا کہ آپ کتنی بھی زیادہ اتباع، کتنی بھی زیادہ اطاعت کا ان کو حکم دیں لیکن وہ آپ کے راستے پر نہیں آئیں گے. الفاظ دیکھیے، قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے ایک متعینہ وقت تک، بعد الموت تک اجازت دے دیجیے. اس نے اجازت مانگی تھی جب ایک مرتبہ ساری دنیا دھرم برم ہو کر دوبارہ زندہ اٹھے ہیں، اس وقت تک کی مجھے زندگی کی اجازت چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انک من المنظرین، جا تجھے اجازت ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت اس کو اس وقت تک نہیں دی جب اس نے مانگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو اجازت دی وہ قیامت تک تھی. دوبارہ مردہ زندہ ہوں گے، اس کے بعد جب حساب و کتاب ہوگا، یہ اس وقت تک اجازت مانگتا تھا. بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس نے جری ہو کر یہ کہا کہ میں تیرے بندوں کو من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ہر طرف سے ستاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، کہ ٹھیک ہے، خوب ان کو ورگلاؤ، خوب ان کو الٹے الٹے کام پر آمادہ کرو. میں لم یلد ولم یولد والصمد ہوں، میں بے نیاز ہوں، نہ مجھے تمہاری ضرورت اور نہ تمہارے متبعین کی ضرورت، میں سب کو جہنم میں بھر دوں گا. یہ فرسٹ کنورسیشن ہے شیطان کی، جو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تکبرانہ مزاج میں کی. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل ہوا، راندگا ہو گیا، جنت سے نکال دیا گیا، اور اس نے اسی ذلت کے ساتھ زندگی گزارنے کو پسند کیا اور دنیا میں آ گیا. دنیا میں کیسے آیا وہ ایک پوری تفصیل ہے جو آپ نے ہزاروں مرتبہ سنی ہوگی کہ اس نے آدم علیہ السلام کو جنت میں ورگلایا، آدم علیہ السلام کے ساتھ پھر یہ جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا گیا. بہرحال تو جب یہ دنیا میں آیا تبھی سے اس نے خوب کوشش کی، اور اب تک اس کی کوشش جاری ہے کہ کسی طریقے سے اللہ کے ماننے والوں کو میں اللہ سے غافل کر دوں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے ماننے والوں کو اللہ سے غافل کیسے کرتا ہے، کیا صورتیں ہوتی ہیں اس کی. کیا یہ نماز نہیں پڑھنے دیتا؟ کیا یہ زکوٰۃ ادا کرنے سے منع کرتا ہے؟ نہیں. جیسا انسان ہوتا ہے یہ اس کو اسی انداز میں ورگلاتا ہے، اسی انداز سے پریشان کرتا ہے. اگر نمازی ہے تو اس کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ نماز نہ پڑھو، اس کے دماغ میں یہ وسوسہ نہیں پیدا کرے گا کہ نماز مت پڑھ.
اس کے دل میں ریاکاری پیدا کر دے گا. لمبی لمبی نمازیں پڑھوائے گا اس سے، یہ شیطان کرتا ہے. لمبی لمبی نمازیں پڑھوائے گا، سنن و نوافل کا اہتمام کرائے گا، لیکن اخلاص اس کے دل سے کھینچ لے گا، اخلاص پر اٹیک کرے گا. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے کہ یہ انسان کے جسم کے اندر اس طرح سرایت کرتا ہے جس طرح خون دوڑ کرتا ہے. ایک عابد کا واقعہ ہے کہ بہت زیادہ عبادت کرتے، بہت زیادہ نماز کا اہتمام کرتے، اگر کبھی ان کی جماعت ترک ہو جاتی یا خدا نہ خواستہ مسجد نہ جا پاتے تو اتنے روتے جیسے کوئی حادثہ ان کے سامنے پیش آ گیا ہو. ایک مرتبہ ان کی فجر میں آنکھ نہیں کھلی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اتنا روئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا زیادہ اجر دیا جتنا ایک نماز کے چھوٹنے پر گناہ نہیں ملتا تھا. اب شیطان کو فکر ہو گئی. اب پھر ایک اگلی مرتبہ میں وہ نماز کے لیے جا رہے تھے تو کیچڑ میں پیر پھسلا اور وہ گر گئے، کپڑے خراب ہو گئے. دوبارہ گھر گئے، کپڑے بدلے، پھر مسجد کے لیے نکل پڑے، لیکن اندھیرا بہت تھا، پھر گر گئے. یہی واقعہ 3 مرتبہ ہوا، لیکن ہمت نہیں بدلی، ارادہ نہیں بدلا، جمے رہے، ڈٹے رہے کہ مجھے مسجد پہنچنا ہے. جب 4تھی مرتبہ میں باہر تشریف لائے تو دیکھا گیٹ پر ایک سفید کپڑوں میں بڑا ضعیف اور بڑا خوبصورت انسان کھڑا ہے اور ہاتھ میں لیمپ لیے ہوئے ہیں، لیمپ، اور چپ چاپ ان کو مسجد تک لے جاتا ہے. اور جب ادھر سے آتے ہیں تب ان کے گھر تک آتا ہے اور اس کے بعد واپس جانے لگتا ہے. اب یہ اللہ والے کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے بندے یہ تو بتا تو ہے کون؟ اتنی زیادہ ہمدردی، اتنی زیادہ جو تم نے محبت دکھلائی ہے، اس کی وجہ کیا میں جان سکتا ہوں؟ کہنے لگا کہ صحیح بات یہ ہے کہ میں بارگاہ الہی سے دفع کیا ہوا مذموم و مدحورہ کے الفاظ جس کے لیے آئے ہیں کہ میں بارگاہ خداوندی سے دھتکارا ہوا مشہور اور بدنام زمانہ شیطان ہوں. وہ افسوس میں پڑ گئے کہ تو مجھے کیوں مسجد تک لے جانے کے لیے آنے لگا، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے کہ دراصل بات یہ ہے کہ جب آپ پہلی مرتبہ مسجد سے باہر نکلے اور آپ کا قدم پھسلا اور آپ گرے، لیکن آپ نے ہمت نہیں توڑی اور آپ دوبارہ کپڑے بدلنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں. پھر آپ دوبارہ مسجد جانے کے لیے باہر نکلے، جب دوسری مرتبہ آپ کا قدم پھسلا اور آپ کے کپڑے گندے ہوئے اور آپ نے فوراً ان کو چینج کرنے کا ارادہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس کے اہل خانہ کے تمام صغائر گناہ معاف کر دیے جائیں. یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں بھی گناہ کی معافی کا ذکر ہے وہ صغائر معاف ہوتے ہیں، کبائر نہیں. حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، وہ ادا کرنے سے ہی ہوتے ہیں، یا کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ توبہ کرنے سے ہی معاف ہوتے ہیں. نماز سے جو معاف ہوتے ہیں یا تکلیفوں سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں. تو کہنے لگا کہ تیسری مرتبہ جب آپ نے مسجد جانے کا ارادہ کیا اور آپ نے پھر کپڑے بدلے تو میں لیمپ لے کر حاضر خدمت ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے لگے کہ اس پوری بستی کی، اس پورے گاؤں والوں کی جو اس کے جاننے والے ہیں سب کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے. تو میں آپ کی محبت میں نہیں آیا، میں آپ کی ہمدردی میں نہیں آیا، میں تو اپنا کام کرنے کے لیے آیا ہوں، میری اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، میں ان کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں. اور اب آپ نے صرف نماز پڑھی، نماز کا آپ کو ثواب ملا، آگے وہ ثواب ٹرانسفر نہیں ہوا. اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت جو تھی وہ آگے نہیں گئی، میں نے اس کو وہیں پہ روک دیا. تو شیطان جو حملے کرتا ہے وہ انسان کو دیکھ کے کرتا ہے کہ کیسا یہ انسان ہے. اگر پکا نمازی ہے تو اس کو کبھی نہیں کہے گا تم مسجد مت جاؤ، بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی اچانک ہڑبڑا کے آنکھ کھلتی ہے تاکہ وہ نماز کے لیے اٹھے، وقت پر مسجد پہنچ کر اللہ کی عبادت کر سکے. کوئی عالم ہوگا تو اس پر اس طرح کا حملہ کرے گا، اس کو یہ نہیں کہے گا کہ تو بچوں کو پڑھانا چھوڑ دے، اس کو یہ نہیں کہے گا کہ تو مسجد میں امامت کرانا چھوڑ دے، اس پر اس طرح کا حملہ کرے گا تاکہ اس کو احساس تک نہ ہو. اور حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ،
اس کے اعمال دنیا اور آخرت میں بیکار بھی ہو جائیں۔ ایک عالم کے نزاع کا وقت تھا، موت طاری ہونے کا وقت تھا، تو ان کے پاس آ کر کہنے لگا اگر ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر دو تو میں آپ کو ایسا پانی پلاؤں گا کہ آپ کو پیاس نہیں لگے گی۔ آپ کو پتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، احادیث سے ثابت ہے کہ مرتے وقت جب نزاع کی حالت ہوتی ہے تو انسان کو اتنی شدت سے پیاس لگتی ہے، اتنی شدت سے پانی کی طلب ہوتی ہے کہ اگر اس کو ساتوں سمندر بھی ملا دیے جائیں تو اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا موت کے وقت پانی منہ میں ٹپکاتے ہیں، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان پر یہ کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ خیر، تو عالم کہنے لگے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، پوری عمر میں نے آنسوؤں کے ساتھ گزاری، اللہ کی عبادت کے ساتھ گزاری، اب میں مرتے وقت اس باری تعالیٰ کا کیسے انکار کر دوں جس پر پوری زندگی رحمتیں وہ میرے اوپر برساتا رہا، میں اس خالق کائنات کا کیسے انکار کر سکتا ہوں۔ دوسری مرتبہ پھر آیا 5 منٹ کے بعد، پھر وہی کوشش کی انہوں نے، پھر وہی جواب دیا، پھر تیسری کوشش کی، پھر انہوں نے وہی جواب دیا۔ اب جب اس کو یقین کامل ہو گیا کہ اب یہ تو پھسلنے والے ہیں نہیں، یہ تو اپنی بات پر جمے ہوئے ہیں، اب اس نے وہ اپنا اثر دکھایا، وہ حملہ کرنا چاہا جو حملہ ہی کیا کرتا ہے۔ اب دیکھیے کتنا باریک حملہ کرتا ہے۔ اب کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے آپ کو علم دیا اور آپ اپنے علم کی وجہ سے شیطان کے مکر و فریب سے بچ گئے۔ لیکن وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے تھے، کہنے لگے کہ نہیں، یہ نہیں کہہ سکتا، میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں بچا، میں فضل الہی سے بچا ہوں، میرا علم مجھ کو نہیں بچا سکتا تھا، میرا علم تیری مکر و فریب سے مجھ کو نہیں نجات دلا سکتا تھا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا۔ کہنے لگا کہ یہ آخری تیر تھا، یہ آخری بار تھا، اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے تجھے بچا لیا، اور اتنی تیزی سے وہاں سے نکلا، ناکام اور نامراد ہو کر واپس ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ میں بالکل ناکام ہو گیا۔ اور تب اس نے عہد کیا کہ میں سب کچھ کروں گا، لیکن کسی بھی انسان کو علم حاصل کرنے سے روکنے کے لیے جو بھی مجھے کچھ کرنا ہے وہ سب کروں گا۔ آج دیکھ لیجئے کہ کتنے علم دین حاصل کرنے کے لیے بچے مکتب میں آتے ہیں، مدارس میں آتے ہیں، 2% بھی نہیں ہے ہمارے بچے مدرسوں میں، وہ اپنے مشن میں کامیاب ہیں۔ تو یہ جو فرسٹ کنورسیشن تھی، اس پر وہ پورا گہرا اتر رہا ہے، اور شیطان اپنے تمام ممبرز کے ساتھ، جو اس کی پارٹی کے ممبرز ہیں، نیک لوگوں کو برگلانے پر، بہلانے پر، پھسلانے پر اور ان کو جہنم تک لے جانے پر تلا ہوا ہے، اور اس کے لیے پوری کوششیں کر رہا، کوئی کمی نہیں چھوڑتا۔ خواہ وہ نماز کے اندر عدم اخلاص ہو، یا وہ زکوٰۃ کے اندر ریاکاری ہو، یا وہ صدقات کے اندر دکھلاوا ہو، یا وہ ایک دوسرے کی حق تلفی کرنے کے کسی بھی طریقے سے، جو بھی طریقہ ہے، سب شیطان کے طریقے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، بڑا دشمن نہیں، پیچھے سے وار نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بحث کر کے غصے میں کہہ کے آیا ہے من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ چاروں طرف سے بہکاؤں گا، دیکھ لینا جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر تو ان کو جہنم سے بھرنے کی بات کرتا ہے تو اب میری رحمت کے اشارے بھی سن لے۔ جب تک میرے بندے ٹھیک ہے وہ تیرے بہکائے میں آ جائیں، نفسانی خواہشات کا اتباع کرنے لگیں، لیکن جب تک وہ تائب رہیں گے، گناہ کرنے کے بعد مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے، میں اپنی رحمت ان پر ایسی نازل فرماؤں گا کہ ان کو ایسے گناہ سے پاک کر دوں گا جیسے انہوں نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگار بندے کی توبہ کا ایسے انتظار کرتے ہیں، ایسے انتظار کرتے ہیں جیسے ماں بچی کا خیال رکھتی ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، بس اسی وجہ سے وہ گناہ کراتا ہے اور اس پر مداومت اختیار کرا دیتا ہے۔ گناہ ہو جانا کوئی عیب کی بات نہیں، گناہ کرنا
کرتے رہنا، اس پر جم جانا، ایک غلطی کرنا، کرتے رہنا، پھر اس پر جم جانا، یہ گناہ کی بات ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ توبہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو توفیق دے دیتے ہیں، وہ بار بار توبہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ، یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مرتبہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ہر مرتبہ اگر آپ سچے دل سے کوئی کسی گناہ پر نادم ہو کر آئندہ نہ کرنے کا عہد کر کے تائب ہوتے ہیں تو اللہ معاف تو فرما دیتے ہیں، لیکن بار بار گناہ کرنے سے آپ جہاں ہیں وہیں رہتے ہیں۔ وہ ایک درجہ ہوتا ہے نا انسان کا، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، نیکیوں کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر ایسے مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ ہاتھ بعد میں اٹھاتا ہے، دعا پہلے قبول ہو جاتی ہے۔ اس درجے کو نہیں پہنچتا انسان، بار بار گناہ کرنے والا انسان اس درجے کو نہیں پہنچتا۔ تو یہ تو بات ٹھیک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن غفور الرحیم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ درجات الرفیع، بلند درجات کی دعا مانگنی چاہیے، بلند درجات کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف تو فرما دیں گے، لیکن وہ جو بلند درجہ ہوتا ہے اس سے انسان محروم رہے گا۔ اب انسان اپنی پوری زندگی کا سفر طے کر کے، پوری زندگی کے رمیلے جھمیلوں سے خوب لڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ ٹھیک ہے، مسلمان ہونے کے حالت میں انتقال ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو حساب و کتاب بھی ہونا ہے۔ دو کنورسیشن تھی نا شیطان کی، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق کے سامنے، ایک کائنات بننے سے پہلے اور ایک کائنات بننے کے بعد، دونوں کلام پاک میں مذکور ہیں۔ تو سورہ ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دوسری کنورسیشن کا ذکر فرمایا، اور پہلی والی یہ جو ابھی آیتیں 8ویں پارے کی تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرسٹ کنورسیشن کا ذکر فرمایا۔ اب انسان اپنے تمام منازل طے کر کے باری تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں، یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، اس کو وہاں جانا ہے، اس کو وہاں جانا ہے۔ اب لما قضی الامر وقال الشیطان لما قضی الامر، شیطان کب کہے گا؟ جب فیصلہ ہو چکا ہوگا، جنتیوں کو جنت میں جانے کا پروانہ مل چکا ہوگا اور جہنمیوں کو جہنم میں جانے کا پروانہ مل چکا ہوگا۔ اب یہ کہے گا، اپنی پوری زندگی کا سفر یہ بھی طے کر چکا ہوگا، کہے گا بھائی رک جاؤ، ایک منٹ کے لیے میری بات سنتے جاؤ۔ ان اللہ وعدکم وعد الحق، آج میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، میں جھوٹا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹے نہیں تھے۔ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے جو وعدہ کیا تھا، میں تو کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں تو تمہیں کچھ دے نہیں سکتا، میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا ہوا ہوں، گھبرایا ہوا ہوں، میں نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر دی۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ، اور پھر کہے گا کہ ابے بے وقوف ہو، عقل کے مارو، رسول تمہارے پاس آئے، پیغمبر تمہارے پاس آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک جیسی نعمت سے تم کو نوازا، ما کان علیکم من سلطان، ارے میرا کوئی تم پر زور تھوڑی تھا، میں نے ہاتھ پکڑ کے گناہ تھوڑا ہی نہ کرا تم سے، میں نے تمہاری آنکھوں پر پٹی تھوڑا ہی نہ باندھ دی تھی، میں تو صرف تم کو ورگلاتا تھا۔ فاستجبتم لی، میں تم کو بہکاتا تھا، تم ایکسیپٹ کر لیتے تھے میری دعوت کو۔ فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، میری طرف مت دیکھو، میں گنہگار نہیں ہوں تمہارا، اصل گنہگار تمہارا نفس ہے، تمہاری ہوس ہے، تمہارا وہ پیسہ ہے جس کو کمانے کے لیے تم نے نہ حرام دیکھا نہ حلال دیکھا، تمہاری وہ اولاد ہے جس کے انہماک میں، جس کے غرور میں، جس نے تم کو دھوکے میں ڈالا۔ وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی کمی نکالو، میری کمی مت نکالو۔ اور پھر کہے گا جہنم کی طرف جاتے ہوئے کہے گا، کیوں یہ بھی جہنم میں جائے گا، مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِي، بھئی آج میں تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا، تم میری نہیں کر سکتے، میں تمہاری نہیں کر سکتا۔ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ، اور تم نے میرے کہنے سے جو کچھ کیا، میرے وعدوں پر، میرے سنہرے سنہرے وعدوں پر جو تم نے عمل کیا، جو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے ہٹے، انی کفرت، میں آج اس سے برات کا اظہار کر رہا ہوں، کوئی چیز میرے قبضہ قدرت میں نہیں ہے۔ ان الظالمین لهم عذاب علیم، اور کلام پاک میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار فرمایا تھا کہ ظالمین کے لیے دردناک عذاب ہے، کہاں چلے گئے تھے، عقل چلنے چلی گئی تھی تمہاری۔ تو یہ کنورسیشن اتنی زیادہ تیر کی طرح ان لوگوں پر لگے گی جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر پوری زندگی
مست مگن رہے، اپنی زندگی ایسے گزارتے رہے جیسے ان کے جی میں آیا، اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے طریقے کے مطابق نہیں گزارتے تھے، تو شیطان جب ہاتھ کھڑا کرے گا، شیطان جب کہے گا ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، تو ان کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے پوری زندگی جس کا کہا مانا، جس کے کہنے پر چلے، آج یہ ہاتھ کھڑا کر رہا ہے، اور اپنے تمام متبعین کے ساتھ اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا، یہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم به مشرکون، کہ شیطان پر قبضہ ہر ایک کا نہیں چلے گا، اور شیطان کا قبضہ ہر ایک پر نہیں چلے گا۔ شیطان کا قبضہ تو ان پر چلے گا جو اس کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی باتوں کو مانتے ہیں، وہ اس کے ساتھ آج جہنم میں جائیں گے، اور جب جہنم میں جا چکے ہوں گے، جنتی جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے، حساب کتاب فائنل ہو چکا ہوگا، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اب ایک جہنمی تو وہ ہے جس کو جہنم جانا ہی تھا، جس نے کبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنی زبان سے پڑھا ہی نہیں۔ ایک جہنمی وہ ہوگا جو آزمائش اور تطہیر کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا، یعنی وہ مسلمان جن کے اعمال درست نہیں تھے، ٹھیک نہیں تھے۔ اب یہ جہنمی شیطان کے متبعین ان سے کہیں گے ما سلککم فی سقر، ارے بھائی تمہارا تو نام مسلمان کا نام تھا، پوری زندگی تم اللہ کی عبادت کرنے کا ڈھونگ کرتے رہے، پوری زندگی تم عبد الرحیم، عبد الباسط، عبد الحافظ اس طرح کے نام رکھتے رہے، پوری زندگی عمر، علی یہ نام تمہارے پکارے جاتے رہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم ہمارے ساتھ جل رہے ہو۔ اب ان کا جواب سنیے، خلاصہ یہی نکلتا ہے جو اب آنے والا ہے، پورا سمری جو اگر ہم کر کے دیکھیں تو توحید کے بعد سب سے زیادہ امپورٹنس کس چیز کی ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ روتے ہوئے کہیں گے، آہیں بھرتے ہوئے کہیں گے کہ بھائی کیا کریں، دنیا میں ہم کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا، لم نک من المصلین، بھائی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ ہے وہ مین پوائنٹ ہمارے جہنم میں آنے کا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور یہی کوشش شیطان کی فرسٹ تقریر سے لے کر اور لاسٹ تقریر تک کے بیچ کی زندگی کی یہی تقریر ہے، یہی اس کی کوشش ہے، اور یہی ٹوٹل اس کا خلاصہ ہے۔ لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ہم غریبوں کو دان نہیں کرتے تھے، ان پر خرچ نہیں کرتے تھے، مال جو رہتا تھا اس کو بٹور بٹور کر رکھتے تھے۔ اب وہ پھر ان کو چڑھائیں گے کہ لے لو اپنا مال، کہاں ہے تمہارا مال، کس نے تم کو فائدہ پہنچایا، اور کہاں ہے تمہاری وہ راحت جو تم نماز کے 10 یا 15 منٹ کو چھوڑ کر اپنے بستر پر آرام کرتے تھے، کہاں ہے تمہاری وہ راحت، کتنی تمہاری زندگی بڑھا دی اس راحت نے، کتنا تمہیں کام آیا تمہارا مال اور تمہاری دولت۔ تب یہ حسرت کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے، ابھی کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش ہم تو مٹی ہو جاتے، جیسے اور جانور ہو جاتے ہیں بس ہم مٹی ہو جاتے، جیسے چرند پرند گھوڑے اور گدھے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم سے مٹی کر دیں گے، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، نہ جہنم میں جائیں گے نہ جنت میں جائیں گے۔ تو انسان تمنا کرے گا یا لیتنی کنت ترابا، کہ بس میں تو مٹی ہو جاتا، اور جب میں مٹی ہو جاتا تو نہ مجھ سے کوئی حساب ہوتا، نہ میری کچھ پوچھ ہوتی، نہ مجھے نام لے کر پکارا جاتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو حسرت بھرے آنسو روز محشر ہوں گے، ابھی ہمیں اس لیے یقین نہیں آتا کیونکہ آخرت آخر میں آتی ہے، چھپی ہوئی ہے، وہ دکھ نہیں رہی ہے، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے روز مرہ دیکھتے ہیں کہ کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ کچھ وعدے کر رکھے تھے کہ نیکسٹ میں یہ کرنا ہے، نیکسٹ میں یہ کرنا ہے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں رہے۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں جو ہم سے عمر میں چھوٹے تھے وہ چل بسے، کتنے ہم سے بڑے تھے، کتنے ہمارے چچا زاد بھائی تھے، تایا زاد بھائی تھے، پھوپھی زاد بھائی تھے، خالہ زاد بھائی تھے، ہمارے دیکھتے دیکھتے چلے گئے۔ اور کووڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا قیامت صغریٰ کا منظر تھا، لیکن ان سب باتوں کو دیکھ کر، ان تمام مناظر کو دیکھ کر بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد نہیں آتی ہے، شیطان کے مکر و فریب ہمیں سمجھ نہیں آتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ ہم بہت غلط راستے پر ہیں، ہمارے دل بہت سخت ہو گئے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم،
دلوں پر مہر لگا دی، ہدایت قبول نہیں کرتے، وعلی سمعہم کانوں پر مہر لگا دی، اچھی بات نہیں سنتے، وعلی ابصارہم غشاوہ آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا، یہ حق بات نہیں دیکھتے۔ اب آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی جو صفات، جو غلط باتیں ذکر کی ہیں، ہم ان میں سے کس میں پیچھے ہیں؟ ایک میں بھی نہیں، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر ہیں۔ تو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تا زندگی شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرمائے۔ شیطان روز محشر کہہ کے کھڑا ہو جائے گا میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو انگلی لگاتا ہوں۔ کلام پاک کی اسی آیت سے بہت سے لوگوں نے کچھ واقعات نکالے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، کہ ایک آدمی نے شیطان سے پوچھا بھائی تم کیوں لوگوں کو پریشان کرتے ہو، کیوں خام ان کو جہنم میں لے جانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، کیا مل جائے گا تمہیں ان کو جہنم میں لے جا کر؟ تو یہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو جہنم میں نہیں لے جاتا، میں تو نہیں کہتا تم اچھے کام نہ کرو، ہاں میں صرف انگلی لگا دیتا ہوں۔ اب سامنے والے نے کہا میں سمجھا نہیں، کہنے لگا آؤ ابھی سمجھاتا ہوں۔ سامنے مٹھائی والے کی دکان سے جو شیرہ ہوتا ہے، شیرہ شوگر کا جو پت رہتی ہے، اس سے ایک انگلی دیوار پہ اس نے لگا دی۔ اب اس مٹھائی کو دیکھ کر ایک چھپکلی اس پہ دوڑ پڑی، ایک چھپکلی کو دیکھ کر دکان میں ایک بلی تھی، وہ چھپکلی پہ دوڑ پڑی۔ اب پاس میں ایک کسی کا کتا بندھا ہوا تھا، وہ بلی کے اوپر دوڑ پڑا۔ اب بلی کے مالک نے اور کتے کے مالک نے دونوں نے آپس میں اختلاف شروع کر دیا، اس نے میری بلی پر حملہ کیا، میں اس کو وہاں سے لایا تھا، اور دونوں میں بڑا زبردست ہنگامہ ہوا، لڑائی ہو گئی۔ اب شیطان کہتا ہے کہ بتاؤ میں نے کیا کیا، میں نے کیا کیا یہ بتاؤ، میں نے تو صرف انگلی لگائی تھی۔ اگر یہ عقل مندی سے کام لیتے اور یہ سمجھتے کہ بھائی یہ بھی جانور یہ آپس میں جانے کیا مسئلہ ہے ہمیں نہیں پتا، تو میں ان کو کہتا کہ تم لڑو، میں نے ان کے ہاتھ میں لٹ لا کے دیے ہیں، میں نے ان کے ہاتھ میں گن تھمائی ہیں، اتنا بڑا جو انہوں نے ہنگامہ شروع کر دیا اور برپا کر دیا، بتائیے کس کرتے دھرتے ہیں، اس کا خود کر رہے ہیں، میں نے کیا کیا؟ تو یہی اشارہ اس آیت میں وہ کہے گا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ۔ اور یہ بہت زبردست تھا، لی علیکم من سلطان، ما کان لی علیکم من سلطان، میرا تو تم پر کوئی زور زبردستی تھا ہی نہیں، میں نے تو صرف انگلی لگائی تھی اور تم سب ٹوٹ پڑے۔ میں نے تمہارے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اس سمے اس وقت تمہیں یہ کام کرنا چاہیے، میں تمہیں نہیں لے گیا دکان پہ، میں تمہیں عیاشی کرنے پہ یہ لے گیا، باقی تم نے سب کام خود کیا، تمہارے نفس نے تم کو ابھارا اور میرے وسوسہ ڈالنے کی وجہ سے تم نے زنا کا ارتکاب کر لیا، میرے وسوسہ ڈالنے کی وجہ سے تم نے ماں باپ کو برا بھلا کہہ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی زندگی بچی ہے، گارنٹی کچھ نہیں ہے کتنی بچی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ڈر کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے اور شیطان کے مکر و فریب سے ہماری تا قیامت حفاظت فرمائے، اور مرتے دم جو شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے تو خصوصی بچائے۔